محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فیضان خلاصہ تراویح، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ 9واں پارہ قال الملأ کا خلاصہ۔ 8ویں پارہ کے اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا۔ اس کا باقی حصہ اس پارے کے شروع میں مذکور ہے کہ قوم کے سرداروں نے دھمکی دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو دربدر کر دیں گے۔ اس پر اہل ایمان نے کہا کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نجات دے کر ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، تو اب ہم کیسے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور ان کی قوم کو بری طرح تباہ کر دیا گیا اور مومنوں کو عافیت کے ساتھ بچا لیا گیا۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے فرمان کو پورا کیا، ان تک حق کو پہنچایا، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ اب میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ آیت نمبر 103 سے 108 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ اس سے پہلی آیات میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھی، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کے بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ پھر دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والے کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب آ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ فرعون نے ان معجزات کو جادو کہہ دیا۔ پھر مقابلے کے لیے ایک وقت طے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کی رسیوں کو جو نظر بندی کی وجہ سے سانپ لگ رہے تھے نگل لیا۔ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے۔ وہ سب مسلمان ہو کر سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے دیکھا تو کہا، یہ سب جادوگروں کا استاد ہے۔ ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اب وہ ایمان لا چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بن گئے اور شہید بھی ہوئے۔ آیت نمبر 130 میں فرعونیوں پر عذاب کے سلسلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر جوں، خون، مینڈک، ٹڈیوں اور طوفان کا پے در پہ عذاب بھیجا۔ جب بھی ان پر عذاب کی شکل ظاہر ہوتی تو یہ جھوٹے وعدے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے۔ عذاب کی ختم ہوتی ہی پھر نافرمانی پر اتر آتے۔ جب بار بار فرعونیوں کو عذاب سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو جو میعاد ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ پاک نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔
10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کئی معبود ہیں جن کی عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ پاک ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ پاک کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ پاک نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست کی۔ انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں، پھر مزید 10 روزے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں نائب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اور اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزومند بنایا، چنانچہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں، یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں۔ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رہے، دنیا میں صرف ایک ہستی کے لیے اللہ پاک کا دیدار جاگتے میں سر کی آنکھوں سے کرنا ممکن ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 172 میں ایک عہد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روح کو جمع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اسے یہاں ذکر کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں یاد نہیں تھا۔ یہ شرک ہمارے باپ دادا سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ہر ایک نے اقرار کیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ اللہ نے اسے علم اور کرامات سے نوازا تھا۔ بدقسمتی سے اس شخص پر شیطان غالب آیا، اپنی نفسانی خواہش اور مال و دولت کی حرص کی وجہ سے ایسی پستی میں گرا دیا گیا کہ کتے کی شکل کا ہو گیا۔ اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، جو کہ ایک ولی تھا، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن لالچ نے اس کا ایمان برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروانے آئے۔ پہلے تو منع کرتا رہا، پھر مال و دولت کی لالچ میں بد دعا کرنے بیٹھا تو الفاظ اس کے اپنے لیے نکلنے لگے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کو چٹلاتے ہیں، پھر ان کی پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے، زوجین کو ایک دوسرے سے راحت کا ذکر ہے، شرک کی مذمت کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو خود اپنی پیدائش کے محتاج ہیں، جن بتوں کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، جو چلنے پھرنے اور دیکھنے سے محروم ہے، جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کی طرف بلانے والا تھا اس کو اچھے اخلاق کی تلقین اور عفو درگزر کرنے، شیطان کی اتباع چھوڑ کر
اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ پھر اگلی آیات میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ضروری ہے اور صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ آخری آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تہلیل کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال، صحیح قول کے مطابق یہ صورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ وجہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس صورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر کامل ایمان والوں کی صفات اور ظاہری و باطنی کیفیت کا ذکر ہے کہ مومن صرف اللہ کا ذکر سن کر لرز اڑتے ہیں اور آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے بلند درجات والے رزق کی بشارت ہے۔ اگلی آیتوں میں بدر کے مجاہدین کا اور اللہ پاک کی ان کے لیے بھیجی گئی غیبی مدد کا ذکر ہے۔ میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی تھی اور فرمایا تھا کہ آج یہ رسوا ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی شان، یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں کی، حقیقت میں آپ کے رب نے پھینکی۔ اللہ نے بدر کو فیصلہ کن معرکہ فرمایا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور اپنے امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ان آیتوں میں اللہ نے 5 دفعہ اے ایمان والوں کے ایمان افروز لقب سے مخاطب فرمایا۔ اخیر میں فرمایا اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ دین اسلام کا نظام غالب نہ آ جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ مشرکین کو پھر دعوت اسلام دی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ اہل حق کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کیا ہی خوب حامی و ناصر ہے۔ پارے کا اختتام ہوتا ہے یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ